بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نقوی ناول بائے ایم اے راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ ادھر تشریف لے آئیے۔ دانی سرکار اس وقت اپنے کمرہ خاص میں ہیں، آئیے۔ اس کمرہ خاص کی طرف میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، نہ ہی مجھے کچھ معلوم تھا۔ ملازمہ مجھے 2 راہداریوں سے گزار کر اس کمرے تک لائی جسے اس نے کمرہ خاص کہا تھا، اور پھر اس نے اس کا دروازہ کھول دیا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر گھوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حالانکہ دن کا وقت تھا، لیکن کمرے کو کچھ اسی انداز میں بنایا گیا تھا کہ وہاں روشنی کی ایک رمق بھی داخل نہ ہو۔ میں اندھوں کی طرح دروازے پر کھڑا رہا۔ تب میں نے کمرے میں ایک مدھم سی روشنی پھوٹتے ہوئے دیکھی۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی، اس کا مرکز کون سا تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے کے در و دیوار روشن ہوتے جا رہے ہوں۔ ایک پراسرار سی پیلی روشنی نے آخر کا ماحول کو اجاگر کر دیا۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک بڑی سی چوکی پڑی ہوئی تھی، اور اس چوکی پر تائی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے جسم پر کئی رنگوں سے بنا ہوا ایک لبادہ تھا، اور انہوں نے بال کھولے ہوئے تھے۔ ایک عجیب سی بھیانک کیفیت تھی ان کے چہرے پر۔ کچھ لمحے تک خاموش رہی، پھر انہوں نے کہا، بیٹھ جاؤ شہاب، یہ سامنے جو کرسی پڑی ہے اسے میرے سامنے کر لو اور بیٹھ جاؤ۔ تائی کی آواز میں اس وقت ایک عجیب سا خوفزدہ کرنے والا تاثر تھا۔ میں خوفزدہ تو نہیں ہوا تھا، متاثر ضرور ہوا تھا۔ میں نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تم کیسے ہو؟ آپ یہ کیا کر رہی ہیں تائی جان؟ یہاں مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا ہے۔ بیٹھے رہو شہاب، اس وقت میں تمہاری تائی جان کی حیثیت سے نہیں ہوں، بلکہ میں نے تمہیں ایک بہت اہم گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے۔ تائی کے لہجے میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ بڑی بھیانک شکل ہو رہی تھی ان کی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، اور اب بہت سی باتوں سے گریز ناممکن ہے۔ اگر تمہیں یاد ہے تو پچھلی رات میں تمہارے پاس آئی تھی۔ تائی نے خود ہی اس بات کا اعتراف کر لیا جو میرے ذہن میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی، اور اب اس بات کی مکمل وضاحت ہو گئی تھی۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ تائی نے کہا، وہ وقت آ گیا ہے شہاب جب میں اپنے اور تمہارے درمیان ایک رابطہ قائم کر لوں۔ میرا تم سے ایک واسطہ ہے، اس کی کوئی بھی شکل صحیح، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے تعاون کرو۔ میں جو کام بھی کرنا چاہتی ہوں بڑے آرام سے کر لیا کرتی ہوں، اور اس میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ میں اگر چاہوں تو تم وہی کرو گے جو میں کہہ رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہارا معاملہ بالکل خوشگوار رہے، اور کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جو ہم دونوں میں سے کسی کے لیے دقت کا باعث ہو، کیا سمجھے؟ لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ تمہارے پاپا کی دولت اور جائیداد بہت کافی ہے، لیکن اگر تم ان تمام چیزوں کو سرفراز کے لیے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتا سکتی ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ دولت تمہیں بھی حاصل ہو جائے۔ بولو، کیا تم ایسا پسند کرو گے؟ آپ بولتی رہیں تائی جان، آپ بہت بڑی ہیں، بہت سا علم ہے آپ کے پاس، لیکن آپ میرے مزاج کو نہیں سمجھتی۔ میں دنیا کی کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتا، اور اس وقت آپ کے انداز اور آپ کے اعتراف سے بھی خوفزدہ نہیں ہوں۔ آپ نے خود ہی مجھے بتایا ہے کہ پچھلی رات آپ میرے کمرے میں آئی تھیں، میں نے آپ کو دیکھا تھا اور پہچان لیا تھا۔ خیر چھوڑیے آپ ان باتوں کو، بتائیے آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میری بات غور سے سنو شہاب۔ جی فرمائیے۔ تم گورنی سے شادی کر لو۔ تائی نے ایک خوفناک دھماکہ کیا، اور تھوڑی دیر کے لیے میرے ذہن میں ایک ہلچل مچ گئی۔ کچھ دیر تک تو میں اپنی سماعت پر شبہ کرتا رہا کہ جو کچھ تائی جان نے کہا ہے وہی میں نے سنا ہے، یا یہ الفاظ میرے ذہن کا وہمہ ہے۔ تائی کے تجسس اور پراسرار نگاہیں جیسے میرے دماغ میں جھانک رہی تھیں۔ وہ اپنے الفاظ پر میرا رد عمل پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا، ہاں مجھے تم سے ہمدردی ہے، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں، اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ امتیاز احمد خان نے جتنی دولت تم لوگوں کے لیے چھوڑی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گورنی سے شادی کرنے کے بعد تم جو کچھ بن سکتے ہو تم نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ دولت کا حاصل ہو جانا ایک عام سی بات ہے، انسان تھوڑی سی جد و جہد کر کے دولت مند بن سکتا ہے، لیکن اگر گورنی تمہارے قبضے میں آ جائے تو تم اتنے طاقتور بن جاؤ گے کہ تمہارے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ ہر شخص کے لیے ایک ایسا حکم بن جائے گا جسے ٹالنا ناممکن ہوگا۔
لیکن تائی جان، آپ گورنی کو کیسے جانتی ہیں؟ آپ کو اس کے بارے میں کیا معلوم؟ اور یہ آپ سے کس نے کہا کہ اگر میں گورنی سے شادی کر لوں تو؟ جواب میں تائی کے چہرے میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی۔ پھر وہ بولی، میرے پاس جو علم ہے اس سے میں نہ جانے کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ بڑے معمولی سے ہیں یہ لوگ میرے سامنے، جیسے ممتاز احمد خان۔ میں نے سمنا آباد والے گھر پر مقدمہ قائم کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گھر سے ممتاز احمد خان کا بے دخل ہونا بہت ضروری تھا۔ لیکن تمہاری دادی اماں آڑے آ گئیں۔ میں اگر اب بھی چاہوں تو منٹوں میں فیصلہ میرے حق میں ہو سکتا ہے، لیکن میں گیتی آرا بیگم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ دفعتاً میرے ذہن کا ایک خانہ کھل گیا۔ تائی کے بارے میں ویسے تو بہت سی باتیں سن چکا تھا۔ پھوپھا جمال الدین نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تائی جادوگرنی ہے۔ دادا ابو یعنی ریاض الدین صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا۔ لیکن اس وقت تائی جس انداز میں کھل کر سامنے آئی تھی، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان سے کچھ معلومات حاصل کر لینا ذہانت کی دلیل ہوگی۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات میں نرمی پیدا کی اور مدھم لہجے میں پوچھا، آپ نے مجھے عجیب سی الجھن میں ڈال دیا ہے تائی جان۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ بے شک صاحب علم ہیں اور مجھے اپنا سمجھ کر ایک مشورہ دے رہی ہیں، آپ گورنی کے بارے میں کیسے جانتی ہیں؟ پھر وہی احمقانہ سوال۔ میں نے کہا نا کہ میں اپنے علم کے ذریعے بہت کچھ جان سکتی ہوں۔ گورنی کو 3 بار تمہارے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے ابھی تک، تو وہ اپنی بیٹی کے لیے رو رہی تھی، اور اب وہ اپنی گردن سے محروم ہو گئی ہے۔ اب تم خود بتاؤ، کسی کو اتنے نقصان پہنچیں گے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تائی جان، اجازت ہو تو پوچھوں؟ ہاں پوچھو، جس کا جواب دینا ممکن ہوگا اس کا جواب دوں گی۔ خاموش ہو جاؤں تو سمجھ لینا کہ جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے، یا میں وہ جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی۔ تائی جان، جب آپ کو اس قدر معلومات ہیں پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ گورنی کی بیٹی سیفونہ نادانستگی میں میرے ہاتھوں ماری گئی۔ میں تو اسی بلی سمجھا تھا، اور مجھے یوں لگا تھا جیسے وہ مجھ پر حملہ کرنے والی ہے۔ بس لکڑی گھما دی میں نے جو اس کے سر پر لگ گئی۔ بہرحال گورنی اس کے بعد سے میری دشمن بن گئی۔ لیکن ایک بات بتائیے، گورنی کی گردن کٹ گئی ہے اور وہ اپنی گردن لیے گھوم رہی ہے، جبکہ اس کے اندر یہ قوت ہے کہ اس عالم میں آنے کے بعد بھی وہ اپنی اصل شخصیت میں واپس آ سکتی ہے، تو سیفونہ کے اندر یہ قوت کیوں نہیں تھی؟ تائی جان نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، لیکن خاموش رہیں۔ میں کچھ دیر انتظار کرتا رہا، پھر میں نے مایوسی سے کہا، اس کا مطلب ہے اس سوال کا جواب آپ نہیں دیں گی؟ خیر ٹھیک ہے، میں آپ سے کیے ہوئے وعدے کی پابندی کرتا ہوں۔ دوسری ایک بات اور بتائیے کہ آپ گورنی کو کیسے جانتی ہیں؟ یہ سوال کر کے میں نے پھر تائی کو دیکھا اور انہوں نے آہستہ سے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے تائی جان، اور کوئی سوال آپ سے کرنا بیکار ہے، حالانکہ میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں۔ مجھے ایک بات کا جواب تو کم از کم دے ہی دیجیے۔ میں ماما، دانیہ اور سرفراز بھائی، ہم چاروں افراد بحرین سے یہاں آئے ہیں، پھر ان تمام مشکلات کا نشانہ مجھے ہی کیوں بنایا گیا؟ اور کوئی بھی تو ایسی کسی مشکل میں گرفتار ہو سکتا تھا، اور پھر دوسروں کو اس راز میں شریک کرنے سے مجھے خاص طور سے منع کیا گیا۔ کتنا مشکل کام ہے اپنے ذہن پر قابو پانا۔ خیر چھوڑیے، آپ مجھے بتائیے کہ میں یہ سب کچھ کیسے کروں؟ جلد بازی کی ضرورت نہیں، تم اچھی طرح سوچ لو اس بات پر، اور میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں کہ کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تم گورنی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتفاق سے تم ایک انتہائی قدیم داستان کا حصہ بن گئے ہو، اور پے تربے ایسے عمل ہوتے رہے ہیں کہ تم ان معاملات میں بہت زیادہ آگے نکل گئے ہو۔ وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو بدترین نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ایک قدیم روایت نے انہیں روک رکھا ہے۔ یہ داستانیں اتنی عام نہیں ہیں کہ ہر شخص کو ان کے بارے میں معلومات ہو سکیں، اس لیے بات تم تک محدود رکھی گئی ہے۔ تم بھرپور طریقے سے خود کو تیار کرو اور پھر مجھے اطلاع دو۔ میں تمہیں ایک بار پھر بتا دیتی ہوں کہ گورنی کو اپنانے کے بعد تم ایک انوکھی قوت کے مالک بن جاؤ گے، اور اس قوت سے تمہیں جو لطف حاصل ہوگا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس دور میں جس قدر مشکلات زندگی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اچھے لوگ بلکہ حکمراں تک اتنی آسانی والی زندگی نہیں گزار سکتے، اپنی پسند سے ہر چیز نہیں حاصل کر سکتے۔ گورنی سے شادی کر کے تمہیں وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ میں تمہارا ہر طرح سے ساتھ دوں گی اور تم بہت کچھ حاصل کر لو گے۔ تائی جان ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئیں، پھر اچانک ہی انہوں نے جھرجھری سی لی اور ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئیں۔ تمہیں اٹھ جانا چاہیے، جاؤ ڈرائنگ روم میں بیٹھو اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر غور کر لینا۔ میں خود تم سے رابطہ قائم کر کے جواب حاصل کروں گی، جاؤ۔ تائی اماں اپنی جگہ سے اٹھ گئیں تو بادل ناخواستہ مجھے بھی اٹھنا پڑا، اور میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر کوئی نہیں تھا،
یہاں کئی بار آ چکا تھا، اس لیے مجھے ڈرائنگ روم کا راستہ معلوم تھا۔ میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا اور پھر میں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تائی جان سفید سلک کے لبادے میں ملبوس، دلکشی کا پیکر بنی ہوئی ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں انہیں اس کمرے میں ایک دوسرے ہی روپ میں دیکھ کر باہر نکلا تھا۔ دنیا کی کوئی پھرتیلی سے پھرتیلی عورت صرف چند لمحوں میں اپنا حلیہ اس طرح تبدیل نہیں کر سکتی جس طرح اس وقت یہ سب کچھ واقعہ ہوا تھا۔ تائی جان نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور بولی، آؤ شہاب، کہاں رہ گئے تھے؟ مجھے خاصی دیر پہلے پتہ چلا تھا کہ تم آ گئے ہو۔ میں حیرت سے گنگ اپنی جگہ ٹھٹک کر خاموش کھڑا رہ گیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں تائی جان کی اس بات کا کیا جواب دوں۔ آؤ بیٹھو، انہوں نے کہا، اور میں ایک ایک قدم آگے بڑھتا ہوا ان کے سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ تم لوگ اپنے دل میں میرے لیے کوئی مقام نہیں رکھتے؟ تائی جان عجیب سے انداز میں بولی۔ تائی جان، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ رشتوں کو ترسے ہوئے ہیں۔ بحرین میں طویل قیام رہا، عید بقرعید کے موقع پر لوگوں کو پاکستان آتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اپنے عزیب و ذو اقارب سے ملنے کے لیے لوگ بڑی خوشی سے پاکستان اور ہندوستان جایا کرتے تھے، اور ہم دکھ بھرے انداز میں سوچے تھے کہ کاش ہم بھی عید منانے اپنے وطن جاتے، لیکن وطن میں کوئی تھا ہی نہیں ایسا جس سے ہماری شناسائی ہوتی۔ تائی اماں، ہم آپ کے پاس آ کر بہت خوش ہیں۔ آپ کے پاس آ کر بہت ذہنی سکون ملتا ہے، لیکن بہت سی سوچیں دامنگیر ہیں۔ میں کچھ مشکلات میں گرا ہوا ہوں۔ تائی جان، آپ کے علم میں ہے، آپ کی شخصیت کو میں بہت بلند پاتا ہوں۔ کتنی ہی بار سوچا ہے آپ سے مدد مانگوں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ کسی وقت آ کر آپ سے دل کی باتیں کروں۔ کسی وقت کیوں؟ ابھی مجھے فرصت ہے۔ بتاؤ کیا مشکل ہے تمہارے ساتھ؟ جہاں میں رہ رہا ہوں تائی جان، وہ جگہ میرے لیے بڑی مشکل ہے۔ میں عجیب و غریب الجھنوں میں پھنس گیا ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ کمال کی بات کرتے ہو؟ وہ جگہ چھوڑ دو، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ بہت سی کوٹھیاں تمہاری ملکیت ہیں، کہیں بھی منتقل ہو جاؤ۔ تائی جان، میں جب یہاں آیا تھا تو تائی ابو نے بڑی دلسوزی سے کہا تھا کہ میں ان کے پاس رہوں، اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ تو پھر تائی جان، جب بھی میں نے وہ گھر چھوڑنے کے لیے سوچا، کسی نادیدہ قوت نے مجھے وہاں سے نکلنے سے منع کیا اور روکا۔ یہ بات بھی میرے لیے الجھن کا باعث بن رہی ہے۔ بالآخر تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہوگا، تمہیں وہاں کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور جہاں تک وہ نادیدہ قوت جو تمہیں روکتی ہے، میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ اس قوت کے کچھ اپنے مسائل ہیں جو وہ تمہارے ذریعے حل کرنا چاہتی ہے۔ تمہیں بہت سمجھداری سے کام لینا ہوگا شہاب۔ 2 دن کے بعد میں تم سے رابطہ قائم کروں گی اور تمہیں بہت سے مشورے دوں گی۔ اب چاہو تو تم جا سکتے ہو۔ میں ایک دم کھڑا ہو گیا، مجھے خود ذہنی الجھن ہو رہی تھی اور میں یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں تائی جان کو سلام کر کے باہر نکل آیا۔ گھر کی جانب جاتے ہوئے میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ سوچا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ مجھے اپنے کمرے میں نظر آئی تھیں اور انہوں نے گورنی کی دلجوئی کی تھی، اور اب انہوں نے ایک بدلے ہوئے روپ میں مجھے گورنی سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ چالاکی بھی بڑھتی تھی کہ فوراً ہی دوسرے روپ میں مجھے نظر آ گئی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تائی جان کا گورنی سے کیا تعلق تھا؟ ایک عجیب سا الجھا ہوا معاملہ تھا جسے سلجھانے کے لیے ابھی میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہو گیا۔ یہاں کا ماحول ہمیشہ سے ہی سنسان رہا تھا۔ گھر کے مکین ہی کتنے تھے، اگر اپنے کمرے میں ہوتے تو مکمل سناٹا طاری رہتا تھا۔ میں گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوا اور راہداری میں چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ وہی پراسرار عورت جس کا نام فردوس معلوم ہوا تھا، دانیہ کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دانیہ اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی، اور اس کے باہر نکلنے کے بعد دانیہ نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں نے اس کی ایک جھلک ہی دیکھی تھی، اور ان دونوں میں سے کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دم نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک خیال سا پیدا ہوا۔ میں اس وقت راہداری کے جس حصے میں تھا، اس میں میرے دانی جانب ایک خالی کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ کمرہ کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ میں غڑاب سے کمرے میں داخل ہو گیا اور فردوس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت جو میں کرنے جا رہا تھا وہ میری فطرت کے بالکل خلاف تھا، لیکن بس نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خیال جاگ اٹھا تھا۔ جیسے ہی فردوس اس کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزری، میں نے بڑی مہارت سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اندر کھینچ لیا۔ فردوس کے حلق سے ایک آواز نکل گئی تھی۔ میں نے اسے زور سے کھینچنے کے بعد چھوڑا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایک طرف جا گری۔ میں نے پھرتی سے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ فردوس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف جاگ اٹھا ہے۔ میں نے انگلی اٹھا کر کہا، میں نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے فردوس۔
لیکن اس وقت میں جنونی ہو رہا ہوں۔ تم نے گورنی کا حال دیکھ لیا ہوگا، میں تمہارا حال بھی اس سے مختلف نہیں کروں گا، اس لیے شور مچانے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی غائب ہونے کی۔ میں ہر قیمت پر تمہیں اپنے قابو میں کر لوں گا، کیا سمجھی؟ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی پشت دیوار سے لگا لی۔ وہ کچھ بولی نہیں۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں تم سے، مجھے اپنے بارے میں کھول کر تفصیل سے بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ذرا برابر کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بتاؤ فردوس، تم کون ہو؟ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بدستور سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ وہ پراسرار قوتوں کی مالک ہے، اس کے کچھ عمل بھی دیکھ چکا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غیر انسانی شخصیت ہے، لیکن میں نے تو گورنی کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا تھا جو کوئی مافوق الفطرت ہستی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور میں اپنے عمل میں کامیاب رہا تھا۔ اس بات کا علم فردوس کو بھی ہوگا، اس لیے وہ سہمی ہوئی تھی۔ فردوس، مجھے جواب دو، سب سے پہلے تم مجھے اس دن نظر آئیں جب تم نے میرا کمرہ صاف کیا تھا، اس کے بعد تم مجھے کئی بار نظر آئیں، لیکن تمہاری شخصیت آج تک میرے لیے ایک معمہ ہے۔ مجھے بتاؤ، سیفونہ کی وہ تصویر جو میرے پاپا کی جیب میں کیوں تھی؟ تم کس کے کہنے پر وہ تصویر چرا کر بھاگی تھی اور غسل خانے سے غائب ہو گئی تھی؟ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ اگر تم نے اب بھی ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ بتاؤ، مجھے جواب دو۔ وہ پھر بھی خاموش رہی تو میں نے کہا، اور تم نے جو دانیہ سے دوستی بڑھائی ہے، اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ دیکھو، مجھے جواب دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اچانک ہی ماما کی آواز سنائی دی، شہاب، کہاں غائب ہو گئے؟ کہاں ہو تم؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور ماما کی آواز کو نظر انداز کر دیا۔ اسی وقت فردوس کی آواز پہلی بار ابھری، مجھے چھوڑ دو، تم غائب ہو سکتی ہو فردوس، لیکن میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو میری تم سے باقاعدہ دشمنی کا آغاز ہو جائے گا، اور جس وقت کہیں میں تمہیں پاؤں گا تو میں نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے خلاف نہیں ہوں، میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مجھے چھوڑ دو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو، سیفونہ کی اس تصویر کا میرے پاپا سے کیا تعلق تھا، یہ سارا گورکھ دھندا کیا ہے؟ میری مدد کرو، میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، میری مدد کرو۔ فردوس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اس وقت ماما کی آواز پھر ابھری، شہاب، کیا تم اس کمرے میں ہو؟ یہ آواز کمرے کے دروازے پر ہی سنائی دی تھی۔ میں زچ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے فردوس، تم چاہو تو غائب ہو سکتی ہو، لیکن میں اب تمہارا دوست نہیں ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ باہر نکل کر ماما سے ملنا چاہتا تھا، پتہ نہیں انہیں میری آمد کا پتہ کیسے چل گیا۔ میں نے دروازہ کھولا، پہلے تو بالکل یہی لگا تھا جیسے ماما اسی کمرے کے دروازے پر ہوں، لیکن اب میں نے راہداری میں دونوں طرف دیکھا، ماما کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک ہی کسی خیال کے تحت میں واپس پلٹا تو فردوس کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ایک لمحے کے اندر مجھے اندازہ ہو گیا کہ ماما کی وہ آواز ایک دھوکہ تھی، لیکن اب میرے دل میں فردوس کے لیے بھی ایک برائی پیدا ہو گئی تھی۔ یہاں کا سارا معاملہ ہی عجیب ہے۔ چلو شکر ہے ماما کو میرے اس عمل کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ میں نڈھال سا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور پھر جوتے وغیرہ اتار کر بستر پر دراز ہو گیا۔ بڑا عجیب سا دن تھا۔ سرفراز بھائی کے بارے میں ذہن میں بڑی الجھن تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ تائی کے فریب میں آ گئے ہیں، اور رات کو اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ سرفراز بھائی کھانے سے پہلے آ گئے تھے۔ تایا، ابو، سلطانہ اور ہیرا، دانیہ اور ماما، ہم سب نے ایک ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ ماما سرفراز بھائی سے کچھ کھینچی سی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ہم سب بیٹھ گئے۔ وقت اتنا ہو گیا تھا کہ تایا، ابو وغیرہ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سرفراز بھائی نے خود ہی سلسلہ کرام چھیڑا، میں آپ لوگوں کو کچھ عجیب سا محسوس کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں سرفراز بھائی کہ ماما بہت کم گو ہیں، آج تک انہوں نے ہم سے ایسے لہجے میں گفتگو نہیں کی جو ہم میں سے کسی کو بھی ناگوار ہو۔ سارے غم وہ اپنے سینے میں ہی سمو لیتی ہیں، لیکن سرفراز بھائی، تھوڑا سا تردد ہے ہمیں۔